مدینے کو واپسی اور محبت و جاں سپاری کے نادر واقعات، شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا۔ جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جاں سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح اثنائے راہ میں اہل ایمان صاحبیات سے صدق و جاں سپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ چنانچہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھاڑ مار کر رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلعت شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، فلاں حضور بخیر ہیں اور بحمدللہ جیسا تم چاہتی ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھیں، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اثنائے راہ ہی میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے عمرو بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگیں، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اے سعد، تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسی روز شنبہ 7 شوال سن 3 ہجری کو سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا، بیٹی، اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی نے بھی یہ تلوار لپکائی اور فرمایا، اس کا بھی خون دھو دو، واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے۔ بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی، یعنی ان کے 25 آدمی شہید ہوئے تھے، 41 خزرج سے اور 24 اوس سے، ایک آدمی یہود سے قتل ہوا تھا، اور مہاجرین شہداء کی تعداد صرف 4 تھی۔ باقی رہے قریش کے مقتولین تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس معرکے کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ آیا ہے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے دقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ مدینے میں ہنگامی حالت۔
مسلمانوں نے مورکہ احد سے واپس آ کر 8 شوال سن 3 ہجری شنبہ و یکشنبہ کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری۔ جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے۔ غزوۃ الحمراء الاسد۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورکہ احد کے دوسرے دن یعنی یکشنبہ 8 شوال سن 3 ہجری کو علی-الصبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو مورکہ احد میں موجود تھا۔ تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ آپ کا ہم رکاب ہو، مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور، غم سے نڈھال اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے۔ حاضر خدمت ہو کر عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ اثنائے قیام میں معبد بن ابی معبد خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا، کیونکہ قضاء اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی و تعاون کا عہد تھا۔ بہرکیف اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو زک پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا۔ اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرکین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے، وہ بالکل برحق تھا۔ چنانچہ مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور مقام روحہ پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی، کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہٰذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سطحی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ اسی لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ لوگوں ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، لہٰذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس چلیں گے، لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ معبد بن ابی معبد خزائی پہنچ گیا۔ ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا، معبد پیچھے کی کیا خبر ہے؟ معبد نے پروپیگنڈے کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا، محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں۔ سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں۔ احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آ گئے ہیں۔
وہ جو کچھ ضائع کر چکے اس پر سخت نادم ہیں اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی ہی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ معبد نے کہا، واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے یا لشکر کا دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں اور ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیں۔ معبد نے کہا، ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپیگنڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا۔ ابو سفیان نے کہا، کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دیں گے؟ میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو اوکاس کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گی۔ ان لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ ابو سفیان نے کہا، محمد کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ ختم کر دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ ہمراہ الاسد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو۔ مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن ہمراہ الاسد تشریف لے گئے تھے۔ دوشنبہ، منگل اور بدھ یعنی 9، 10، 11 شوال سن 3 ہجری تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزہ جمحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں آ گیا۔ یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کا تعاون نہیں کرے گا، لیکن اس شخص نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا، جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آیا۔ جب یہ گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو کہنے لگا، محمد میری لغزش سے درگزر کرو، مجھ پر احسان کر دو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو، میں عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت زبیر یا حضرت عاصم بن ثابت کو حکم دیا اور انہوں نے اس کی گردن مار دی۔ اسی طرح مکے کا ایک اور جاسوس بھی مارا گیا، اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا۔ یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا۔ حضرت عثمان نے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر وہ 3 روز کے بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا اور انہوں نے اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تیغ کر دیا۔ غزوہ ہمراہ الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا بلکہ غزوہ احد ہی کا جز اور اسی کے صفحات میں سے ایک صفحہ تھا۔
جنگ احد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ، یہ ہے غزوہ احد۔ اپنے تمام مراحل اور جملہ تفصیلات سمیت اس غزوے کے انجام کے بارے میں بڑی طویل بحثیں کی گئی ہیں کہ آیا اسے مسلمانوں کی شکست سے تعبیر کیا جائے یا نہیں۔ جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو اس میں شبہ نہیں کہ جنگ کے دوسرے راؤنڈ میں مشرکین کو بالادستی حاصل تھی اور میدان جنگ انہی کے ہاتھ تھا۔ جانی نقصان بھی مسلمانوں ہی کا زیادہ ہوا اور زیادہ خوفناک شکل میں ہوا۔ وہ مسلمانوں کا کم از کم ایک گروہ یقیناً شکست کھا کر بھاگا اور جنگ کی رفتار مکی لشکر کے حق میں رہی۔ لیکن ان سب کے باوجود بعض امور ایسے ہیں جن کی بنا پر ہم اسے مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہی بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ مکی لشکر مسلمانوں کے کیمپ پر قابض نہیں ہو سکا تھا اور مدنی لشکر کے بڑے حصے نے سخت اتھل پتھل اور بدنظمی کے باوجود فرار نہیں اختیار کیا تھا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپہ سالار کے پاس جمع ہو گیا تھا۔ نیز مسلمانوں کا پلہ اس حد تک ہلکا نہیں ہوا تھا کہ مکی لشکر ان کا تعاقب کرتا۔ علاوہ ازیں کوئی ایک بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے کوئی مال غنیمت حاصل کیا۔ پھر کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اسلامی لشکر ابھی اپنے کیمپ ہی میں تھا۔ علاوہ ازیں کفار نے میدان جنگ میں 1 یا 2 یا 3 دن تک قیام نہیں کیا، بلکہ اس زمانے میں فاتحین کا یہی دستور تھا اور فتح کی یہ ایک نہایت ضروری علامت تھی۔ مگر کفار نے بالکل جھٹ پٹ واپسی اختیار کی اور مسلمانوں سے پہلے ہی میدان جنگ خالی کر دیا۔ نیز انہیں ذریت اور مال لوٹنے کے لیے مدینے میں داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی، حالانکہ یہ شہر چند ہی قدم کے فاصلے پر تھا اور فوج سے مکمل طور پر خالی اور ایک دم کھلا پڑا تھا۔ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ان ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی زک پہنچا دی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اسے کلی طور پر قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطۂ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا، اور اس طرح کا خسارہ تو بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کی عجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ حمراء الاسد کے تئیں اختیار کیا تھا۔ ایسی صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کے بجائے غیر منفصل جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا۔ پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی، اور غیر منفصل جنگ کہتے ہی اسی کو ہیں۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے۔ سورہ 4 آیت 104، قوم یعنی مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو۔ اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی الم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی ہے، جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریق کے موقف متماثل تھے اور دونوں فریق اس حالت میں واپس ہوئے تھے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا۔ اس غزوے پر قرآن کا تبصرہ۔ بعد میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس میں اس معرکے کے ایک ایک مرحلے پر روشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جن کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور بتلایا گیا تھا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پر اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسروں کے مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے، جن اونچے اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، ان کے لحاظ سے ابھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے ان کی حقیقت بے نقاب کی،
ان کے سینوں میں خدا اور رسول کے خلاف چھپی ہوئی عداوت کا پردہ فاش کیا، اور سادہ لوح مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا، اور ان قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس مورکے کا حاصل تھیں۔ اس مورکے کے متعلق سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے مورکے کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا گیا۔ ارشاد ہوا سورہ 3 آیت 121، یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے۔ پھر آخر میں اس مورکے کے نتائج اور حکمت پر ایک جامع روشنی ڈالی گئی اور ارشاد ہوا سورہ 3 آیت 179، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ غزوے میں کار فرما خدائی مقاصد اور حکمتیں۔ علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت بسط سے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی زک میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے۔ مثلا مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہیں کی نحوست سے آگاہ کرنا، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے زک اٹھانی پڑی تھی۔ ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں، پھر انجام کار انہی کو کامیابی ملتی ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں، پھر صادق و کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی، اور اگر ہمیشہ شکست سے دوچار ہوں تو ان کی بعثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق و کاذب میں تمیز ہو جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارتاً صراحت میں بدل گیا، اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں۔ اس لیے مسلمان ان سے نمٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف محتاط ہو گئے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے۔ چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہذاری مچ گئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی، لہٰذا ابتلا و محن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا فرما دیا گیا۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یعنی کفر و ظلم اور اولیاء اللہ کی ایذا رسانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی۔ پھر ان کے اسی عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا اور کافرین کو ہلاک و برباد۔ احد کے بعد فوجی مہمات۔ مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی کا بہت برا اثر پڑا۔ ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں سے ان کی ہیبت جاتی رہی۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ مدینے پر ہر جانب سے خطرات منڈلانے لگے۔ یہود، منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا، اور ہر گروہ نے مسلمانوں کو زک پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ یہ توقع باندھ لی کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر سکتا ہے اور انہیں بھی خوبن سے اکھاڑ سکتا ہے۔
چنانچہ اس غزوے پر ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کی۔ پھر سفر سن 4 ہجری میں ازل اور قارہ کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر نے اسی طرح کی ایک دغابازی کے ذریعے 70 صحابہ کرام کو شہادت سے ہمکنار کرایا۔ یہ حادثہ بئر معونہ کے نام سے معروف ہے۔ اس دوران بنو نذیر بھی کھلی عداوت کا مظاہرہ شروع کر چکے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ربیع الاول سن 4 ہجری میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ادھر بنو غطفان کی جرأت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں مدینے پر حملے کا پروگرام بنایا۔ غرض مسلمانوں کی جو ساکھ غزوہ احد میں اکھڑ گئی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک پہم خطرات سے دوچار رہے، لیکن یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی ہیبت رفتہ واپس دلا دی اور انہیں دوبارہ مجد و عزت کے مقام بلند تک پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں آپ کا سب سے پہلا قدم حمراء الاسد تک مشرکین کے تعاقب کا تھا۔ اس کارروائی سے آپ کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی، کیونکہ یہ ایسا پروقار اور شجاعت پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایسی جنگی کارروائیاں کیں کہ ان سے مسلمانوں کی صرف سابقہ ہیبت ہی بحال نہیں ہوئی بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو گیا۔ اگلے صفحات میں انہی کا کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ایک سریہ ابی سلمہ۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد خزیمہ کا قبیلہ اٹھا۔ اس کے متعلق مدینے میں یہ اطلاع پہنچی کہ خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعت شعاروں کو لے کر بنو اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم دے کر سپہ سالار بنا کر روانہ فرما دیا۔ حضرت ابو سلمہ نے بنو اسد کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سالم و غانم مدینہ واپس آ گئے۔ انہیں دو بدو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی۔ یہ سریہ محرم سن 4 ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا۔ واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلد ہی وفات پا گئے۔ 2 عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی مہم۔ اسی ماہ محرم سن 4 ہجری کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حذلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ مدینے سے 8 روز باہر رہ کر 23 محرم کو واپس تشریف لائے۔ وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ہمراہ لائے تھے۔ جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سر آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے انہیں ایک عصا مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے روز نشانی رہے گا۔ چنانچہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ عصا بھی ان کے ساتھ ان کے کفن میں لپیٹ دیا جائے۔ 3 رجی کا حادثہ۔ اسی سال سن 4 ہجری کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازل اور قارہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 6 افراد کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو روانہ فرمایا، اور ابن اسحاق کے بقول مرثد بن ابی مرثد غنوی کو اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ حذیل کے رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے
تو ان پر ازل اور خارا کے مذکورہ افراد نے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو چڑھا دیا، اور بنو لحیان کے کوئی 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ دیکھ کر انہیں جا لیا۔ یہ صحابہ کرام ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہو گئے۔ بنو لحیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تمہارے لیے عہد و پیما ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ بالآخر تیروں کی بوچھاڑ سے 7 افراد شہید ہو گئے اور صرف 3 آدمی حضرت خبیب، زید بن دسنہ اور ایک اور صحابی باقی بچے۔ اب پھر بنو لحیان نے اپنا عہد و پیما دہرایا اور اس پر تینوں صحابی ان کے پاس اتر آئے، لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بد عہدی کی اور انہیں اپنی کمانوں کی تانت سے باندھ لیا، اور اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے یہ پہلی بد عہدی ہے، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کھینچ گھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے تو انہیں قتل کر دیا، اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے، پھر مکے والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنعیم لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا، بخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور طول دیتا۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا۔ پھر یہ اشعار کہے، لوگ میرے گرد گروہ گروہ جمع ہو گئے ہیں، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں اور سارا مجموعہ جمع کر لیا ہے، اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں، اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے، اور میں اپنی بے وطنی و بے کسی کا شکوہ اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کے جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے۔ انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے اور میری خوراک بری ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے۔ میری آنکھیں آنسو کے بغیر امنڈ آئیں، میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا۔ یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضا کے جوڑ جوڑ میں برکت دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ انہوں نے کہا، نہیں، واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے، لیکن حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر لاش اٹھا لے گئے اور اسے دفن کر دیا۔ حضرت خبیب کا قاتل عقبہ بن حارث تھا۔ حضرت خبیب نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا۔ انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے یعنی حضرت زید بن دسنہ، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان پر بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے۔ در حقیقت حضرت عاصم نے اللہ سے یہ عہد و پیما کر رکھا تھا کہ نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا، نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ 4
بئر معونہ کا المیہ۔ جس مہینے رجی کا حادثہ پیش آیا ٹھیک اسی مہینے بئر معونہ کا المیہ بھی پیش آیا، جو رجی کے حادثے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک، جو ملائب الاسنا یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اسحاق کے بقول 40 اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ 70 ہی کی روایت درست ہے، اور منذر بن عمرو کو، جو بنو ساعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور معتق الموت یعنی موت کے لیے آزاد کردہ کے لقب سے مشہور تھے، ان کا امیر بنا دیا۔ یہ لوگ فضلہ، قرا اور سادات و اخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے، اور رات میں خدا کے حضور مناجات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر جا پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بنی سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام نے ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا، جس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دے کر حضرت حرام نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ رضی اللہ عنہم پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلے بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کے پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں میں اسیا، رعل اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کرام کا محاصرہ کر لیا، جو جواباً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ زندہ بچے۔ انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لایا گیا اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ حضرت عمرو بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما اونٹ چروا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے جائے واردات پر پہنچے۔ پھر حضرت منذر تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت عمر بن امیہ زمری کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلے مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینہ پہنچے۔ 70 فاضل مسلمین کی شہادت کا المیہ، جس نے جنگ احد کا چرکا تازہ کر دیا، اور وہ بھی اس فرق کے ساتھ کہ شہدائے احد تو ایک کھلی ہوئی اور دو بدو جنگ میں مارے گئے تھے، مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے۔ حضرت عمر بن امیہ زمری واپسی میں وادی قنات کے سرے پر واقع مقام قرقرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں اتر پڑے۔ وہیں بنو کلاب کے 2 آدمی بھی آ کر اتر رہے۔ جب وہ دونوں بے خبر سو گئے تو حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کا صفایا کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے رہے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا، مگر حضرت عمر جانتے نہ تھے۔ چنانچہ جب مدینہ آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس کارروائی کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسے 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے لازماً ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ مسلمان اور ان کے حلفائے یہود سے دیت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، اور یہی غزوہ بنی نذیر کا سبب بنا۔
جیسا کہ آگے آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معونہ اور رجی کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے اس قدر رنج پہنچا اور آپ اس قدر غمگین و دل پگار ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بئر معونہ پر شہید کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ نماز فجر میں رعل، زکوان، لحیان اور اسیہ پر بد دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے نبی پر قرآن نازل کیا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ وہ قرآن یہ تھا، ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قنوت ترک فرما دیا۔ 5 غزوہ بنو نذیر۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھونتے تھے، مگر چونکہ یہ مرد میدان نہ تھے، سازشی اور دسیسہ کار تھے، اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو عہد پیما کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور تدبیریں کرتے تھے۔ البتہ بنو قینوقہ کی جلا وطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی جرت پھر پلٹ آئی۔ انہوں نے کھلم کھلا عداوت و بد عہدی کی، مدینہ کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے پس پردہ ساٹھ گانٹھ کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا، لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد ان کی جرت و جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں اعانت کے لیے بات چیت کی جنہیں حضرت عمرو بن امیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ ان پر معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب تھی۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ ان کے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا۔ یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے؟ اس پر ایک بدبخت یہودی عمرو بن جہاش نے کہا، میں۔ ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا بھی کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی، اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیما ہیں یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روبہ عمل لانے کے عزم پر برقرار رہے۔ ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینے کی طرف چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے، آپ اٹھ آئے اور ہم سمجھ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا۔ مدینہ واپس آ کر آپ نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہود کو جلا وطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا، چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔
یہاں اسی دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو۔ میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ جلا وطن ہونے کی بجائے ٹکر لی جائے گی۔ ان کے سردار حیی بن اخطب کو توقع تھی کہ راس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا، اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہو کر لیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے ایک نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ قابل اطمینان نہ تھا، انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا، اور مسلمانوں کے 2 تبلیغی وفود نہایت بے دردی سے طے تیغ کیے جا چکے تھے۔ پھر بنی نذیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا، اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے، مگر بئر معونہ کے المیے سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات نے جو نئی کروٹ لی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بد عہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے، اور ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہو گیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا تھا، اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہے، خواہ اس کے نتائج جو بھی ہوں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیی بن اخطب کا جوابی پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ اکبر، اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابن ام مکتوم کو مدینہ کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں علم تھا۔ بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گڑیوں میں پناہ لی اور قلعہ بند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے، چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ بعد میں اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بنی لوئی کے سرداروں کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ بویرہ میں آگ کے شعلے بلند ہوں، اور بویرہ بنو نذیر کے نخلستان کا نام تھا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی نازل ہوا۔ سورہ 59 آیت 5، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا، وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے، غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی۔ سورہ 59 آیت 61، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں۔ محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا، بلکہ صرف 6 رات یا بقول بعض 15 رات جاری رہا۔ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ان کی جلا وطنی کی پیشکش منظور فرما لی، اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ ہتھیار کے علاوہ باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لے جائیں، بلکہ بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھوٹیاں بھی لاد لیں۔ پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پر
لد لدا کر روانہ ہو گئے۔ بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلاً حیی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا۔ ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی۔ صرف 2 آدمی یعنی یامین بن عمرو اور ابو سعید بن وہب نے اسلام قبول کیا، لہٰذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہتھیار میں 50 زرہیں، 50 خود اور 340 تلواریں تھیں۔ بنو نذیر کے یہ باغات، زمین اور مکانات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس یعنی 5واں حصہ نہیں نکالا، کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فی دے دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا۔ البتہ 2 انصاری صحابہ یعنی ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا، جس میں سے آپ اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے۔ غزوہ بنی نذیر ربیع الاول سن 4 ہجری اگست 625 عیسوی میں پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی، جس میں یہود کی جلا وطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا، اور مال پئی کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مدح و ستائش کی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگی مصالح کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے، پھر ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو تقویٰ کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اور اپنے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورت ختم فرما دی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سورہ حشر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اسے سورہ بنو نذیر کہو۔ 6 غزوہ نجد۔ غزوہ بنی نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس سے مدینے میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین پر بددلی چھا گئی۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بددعوں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے جنہوں نے احد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیان اسلام پر حملے کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، اور اب ان کی جرت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کی سوچ رہے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان بدعہدوں کی تادیب کے لیے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو غطفان کے 2 قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور اعرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگدل بدوؤں پر خوف طاری ہو جائے اور وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف پہلے جیسی سنگین کارروائیوں کے اعادے کی جرت نہ کریں۔ ادھر سرکش بدو جو لوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمانوں کی اس اچانک یلغار کی خبر سنتے ہی خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا دبکے۔ مسلمانوں نے لٹیرے قبائل پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ واپس مدینے کی راہ لی۔ اہل سیر نے اس سلسلے میں ایک معین غزوے کا نام لیا ہے جو ربیع الاخر یا جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں سرزمین نجد کے اندر پیش آیا تھا، اور وہ اسی غزوے کو غزوہ ذات الرقاع قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک حقائق اور ثبوت کا تعلق ہے
تو اس میں شبہ نہیں کہ ان ایام میں نجد کے اندر ایک غزوہ پیش آیا تھا، کیونکہ مدینے کے حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا، اب اس کا وقت قریب آ رہا تھا، اور جنگی نقطۂ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدوؤں اور اعراب کو ان کی سرکشی اور تمرد پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار جنگ میں جانے کے لیے مدینہ خالی کر دیا جائے، بلکہ ضروری تھا کہ میدان بدر میں جس ہولناک جنگ کی توقع تھی اس کے لیے نکلنے سے پہلے ان بدوؤں کی شوکت پر ایسی ضرب لگائی جائے کہ انہیں مدینے کا رخ کرنے کی جرت نہ ہو۔